اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی باقی جو آیات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کے شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ رزق، ضروریات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی سورہ ملک کی پہلی 14 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا، دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لو، کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر دو بار دیکھ لو، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یا ستاروں سے روشن کیا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے وہ پھٹ ہی جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، اور تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں یا دور ہوں اللہ کی رحمت سے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں یا اللہ کی خشیت جو ہے وہ اپناتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ تم اپنی پوشیدہ باتوں کو تم اپنی باتوں کو چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا،
اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نے اپنے تعارف کے لیے شروع میں کچھ آیات جو ہیں وہ نازل کی، اور اس تعارف کے ساتھ پھر دعوت دعوت دی، دعوت تحقیق دی کہ ذرا تحقیق کرو، جستجو کرو، پہچاننے کی کوشش کرو، جاننے کی کوشش کرو، اور دیکھو کہ کیا نمبر ون، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے جس نے یہ کائنات بنائی، یا کائنات کا ذرا ذرا جو ہے کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی چلا سکے؟ اور دوسرا کہ اس میں کوئی شگاف تم تلاش کرو، اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ یا کوئی اس میں بد نظمی جو ہے وہ تم تلاش کرو، تمہاری نظریں تھک جائیں گی، تم بار بار ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے، لیکن تمہاری نظر جو ہے وہ ذلیل و خوار اور ناکام واپس لوٹے گی کہ اس اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی اس حکمت میں کوئی بگاڑ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا وہ اللہ جو اس قدر وسیع ملکیت رکھتا ہے، وسیع اس کا اختیار اقتدار ہے، قدرت ہے، اور جس کی ہر تخلیق میں، جس کی پوری تدبیر میں تمہیں کوئی بگاڑ اور کوئی شگاف نظر نہیں آتا، تو لہذا تم اس کا کہا مانو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم اس کا کہا نہیں مانو گے تو پھر تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کی بار بار وارننگ دی جاتی ہے کہ ایسی جہنم جو کھول رہی ہوگی اور غصے سے بھڑک رہی ہوگی اور لپک کر اپنے ایندھن کو پکڑے گی، اس میں تم ڈالے جاؤ گے، اور وہاں پر جا کر تم خود اقرار کرو گے کہ ہاں تم نے غلطی کی، اس اللہ کی بات کو نہ مان کر دنیا کی زندگی میں۔ ہاں البتہ تم اگر خلا کہ خشیت رکھو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایک اچھا انجام جو ہے، یہ ایک اچھا اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بڑھتے ہیں آگے، آج کا سبق جو ہے ہمارا، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکمت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اس کی معرفت کی نشانیوں میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے، اور پھر اس کے پھر پوچھیں گے یا پھر کہیں گے کہ کیا تم اس کے اوپر تم نہیں آتے؟ اگر نہیں آتے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی یہ نعمتیں جو ہیں، ان کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہیں، ان کو تم استعمال کر کے، ان سے تم فائدہ اٹھا کے اگر تم صبر اور شکر کرو گے، صبر بھی کرو، شکر بھی کرو، اور اس کی طرف ہی اپنی توقعات اور اپنی جو وابستگی ہے وہ رکھو، تو پھر تو تم کامیاب ہوگے، وگرنہ پھر ذلیل و خوار جو ہے ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم بڑھیں گے آگے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ بہت بہت گہرا معنی اور مفہوم ہے، اپنے اندر سموٹے ہوئے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 15 سے انور۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے ذات باری تعالیٰ، وہی ذات ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا، تمہارا مطیع، تمہارا تابع، فمشو پس تم چلو پھرو، فی مناکبہا اس کے چھینے پر یا اس کے کندھوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور تم اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وہی اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے زمین کو تمہارا تابع کر دیا، تو پس تم اس کے اوپر چلو پھرو اور رزق کھاؤ، یا رزق جو ہے اس کا فائدہ حاصل کرو۔ اب یہ زمین جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ کل جو ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں، کہ اس نے 7 آسمان جو ہیں اوپر تلے جو ہے بنائے، اور ان کی وسعتیں جو ہیں ان کا احاطہ کرنا ابھی تک وہ ہماری خام و خیال میں بھی نہیں کہ کس قدر وسیع یہ کائنات ہوگی، لیکن وہ کائنات تو دور کی چیز، ذرا تم اپنی زمین کے اوپر نظر دوڑا کر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہیں اس قابل کر دیا ہے، یا تمہیں یہ ساری مطلب سوچ سمجھ اور طاقت اور تمہیں سکلز دی ہیں کہ تم اس زمین کے اوپر اپنی حکمرانی کر سکو، اس زمین کو مسخر کرو تاکہ تم اس میں چلو پھرو، اس کے سینے کے اوپر چلو پھرو، اور اس کے رزق جو ہیں ان سے تم فائدہ حاصل کرو۔
اب اس میں بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اور کافی سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے کافی مرتبہ جو ہے مختلف انداز سے پہلے تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر دوبارہ سے ایک دعوت دی ہے انسان کو کہ یہ زمین جو ہے، جو کل ہم نے دیکھا تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ آزمائش ہے دنیا کی زندگی، تاکہ تم اللہ نے تو یہ موت اور زندگی بنائی، تخلیق کی، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو وہ آزمائش کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں جن کو دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، ان میں ایک بڑی اہم جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ انسان کو اس زمین کے اوپر مطلب جو طاقت اور قوت عطا کی ہے دوسرے جانوروں کی نسبت، وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین جو ہے، اس کے خزانے انسان کے لیے کھول دیے ہیں کہ تم اس کے اوپر چلو، اس کے کندھوں پر، اس کے کندھوں پر چلو کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف جگہوں پر جا کر مطلب اپنے رزق کے لیے، اپنے معاش کے لیے ادھر ادھر چلو، سفر کرو اور ایکسپلور کرو۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس جو اس زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان خزانوں کو تم تلاش کرو، جہاں تک تم اپنی سکلز رکھتے ہو، اور پھر ان خزانوں کو تلاش کر کے تم اس سے اپنے فائدے اور اپنے رزق جو ہے وہ تم حاصل کرو۔ اور اگر ہم زمین کے اوپر دیکھیں تو کس قدر وسیع و عریض زمین ہے، اور اس میں کس قدر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ چلتا آ رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صرف ہم نباتات کے خزانے جو ہیں وہی دیکھیں تو وہ اتنی بابرکت ہے کہ یہی زمین ہر سال ہمیں نئی فصل دیتی ہے، ہر سال ہمیں نئے پھل دیتی ہے، ہر سال ہمیں نیا اناج ملتا ہے، اور ہر سال ہمیں ہر طرح کا ہمارے جانوروں کو، باقی جتنے جاندار ہیں ان سب کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے والی ہے۔ پھر زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے جو ہے، آئل اینڈ انرجی کی شکل میں پانی جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ دوسری معدنیات زمین سے نکلتی ہیں۔ آسمانوں کے اوپر اگر دیکھیں تو کس طرح سے خزانے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، آسمانوں سے یا ہواؤں سے رزق جو ہے انسان حاصل کرتا ہے، ونڈ انرجی کے ذریعے سے، ایئر ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ سمندر کے اندر خزانے جو ہیں وہ چھپے پڑے ہیں، سمندر کی تہوں میں بھی، اور سمندر کی غذا جو ہے وہ بھی، اور سمندر کے اوپر تجارت کی جو کشتیاں چلتی ہیں۔ بالغرض یہ کہ زمین کے اندر کتنے ہی چھپے ہوئے خزانے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ مسخر کر دیا اللہ نے انسان کو، اور پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ان کو تلاش کرو، ان کو جستجو کرو، اور ان کو کھاؤ پیو، اور اپنا جو رب ہے اس کا فضل جو ہے، اپنا رب جو ہے اس کے فضل سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن یہ دیکھ لو کہ جس دنیا میں، اس زمین کے اوپر تم جس قدر مرضی خزانے جمع کرو، کس قدر مرضی ترقی کرو، جس قدر مرضی تم مطلب فائدے اٹھا لو، لیکن اس کے باوجود یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ زمین جو ہے اس کے خزانے تمہارے لیے ہیں تو بس یہی ہے۔ یہ زمین کے خزانے تو صرف ایک چھوٹا سا امتحان ہے تمہارے لیے کہ تم کس طرح سے ان خزانے دینے والی جو ذات ہے، رب باری تعالیٰ جو ہے، کس طرح سے تم اس کے فضل کا شکر ادا کرتے ہو، کس طرح سے تم اس کا لوٹاتے ہو، یا کس طرح سے تم پرفارم کرتے ہو، کیونکہ تمہیں یہ سب کچھ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم اسی کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم تو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، کہ یہ دنیا کے زندگی ہے، دنیا کے خزانے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، کہیں اس میں کھو نہ جانا کہ اس ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کے احسانات کو بھول جاؤ، اور اس کا تکبر کرتے ہوئے تم اس کی آخرت کا منزل جو ہے اس کو تم اپنی نظروں سے اوجھل کر دو۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے فضل تلاش کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن آخرت کی طرف اپنا فوکس رکھو کہ بس یہ عارضی طور پر ہے، الٹیمیٹلی تو اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اور وہیں پر پھر یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ مختلف پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے ہمیں بہت سارے مختلف انداز سے ہمیں غور و فکر کرنے کی اور جستجو کرنے کی، تحقیق کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف فوکس رکھنے کی بھی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں مطلب اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ امن تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اب یہ تم دنیا کے اس قدر بڑے
وسیع پیمانے پر دنیا سے تم رزق تلاش کرتے ہو، دنیا سے تم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کے فائدے اٹھا رہے ہو، لیکن تم پھر بھی، خاص کر کافر ہیں، کافروں کے علاوہ وہ لوگ جو گویا کہ بے شک وہ مسلمان ہوں لیکن وہ اللہ کی اس قدر نافرمانی وغیرہ کرتے ہیں، گو کہ یہ آیات جہاں مکہ کے شروع کے دور تھی، اور یقیناً کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہی اس کا خطاب ہیں، لیکن آج اس کا خطاب جو ہے ان کی تعداد یا ان کی نوعیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہے، کہ آج تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے مانتے ہیں لیکن اس کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو یہ سارے سب کے لیے ہے کہ اللہ نے زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے، پھر بھی تم اس کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہو۔ آمین تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو کہ آسمان میں ہے؟ آسمان میں کون ہے؟ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر جلوہ گر ہے، جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی اشارہ یا کوئی ایسی بات منسوب ہو تو آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے انسان۔ دعائیں جو ہیں وہ بھی کبھی اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے کرتا ہے۔ باہر یہ آسمان کی طرف، آسمان میں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے کہ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس نے یہ تمہارے سارے فضل و کرم اور جس کی اتنی بڑی طاقت اور ملکیت اور بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور باریک بینی سے ہر چیز کو جانتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے سارا دیکھا، اور وہی ہے جس نے سارے دنیا کے خزانے تمہیں دیے، کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اور تمہیں یہ خوف نہیں آتا کہ اس کی ملکیت، طاقت، اس کی قدرت اس قدر بڑی ہے کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دنسا دے تم کو زمین میں، فائزہ ہی تمور، اور تو وہ اچانک حرکت کرنے لگے، اچانک وہ تھر تھرانے لگے۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ وہ اس قدر غلبے والا، اس قدر طاقتور اور اس قدر غالب ہے کہ وہ کسی بھی وقت جب بھی تمہیں چاہے تو یہ زمین جو ہے تھر تھرانے لگے، زلزلے آئیں اس میں، مطلب مختلف طرح کی آفات آئیں، اور یہ زمین جو ہے پھٹے اور تم اس میں تم کو دنسا دے؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں آتا؟ اور اس بات کا خوف تو صرف اسی کو آئے گا جو فائدہ حاصل کر کے اس کا شکر بھی بجا لانے والا ہو، لیکن جو فائدہ حاصل کر کے ناشکری کرنے والا ہے وہ تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا پھر، تو لہٰذا اس کے لیے یہ آیات جو ہیں زیادہ زیادہ بڑی وارننگز ہیں۔ یا امین تم من فی السماء، یا تم اس قدر بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے، اس اللہ سے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر، وہ تو اس کی بھی پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری پکڑ کر کے تمہارے اوپر پتھراؤ، مطلب کرنے والی آندھی جو ہے وہ بھیج دے، پتھروں کی بارش تمہارے اوپر کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرنا، کہ عنقریب جب اگر تمہارے اوپر اس طرح کی کوئی سزا آ گئی، چاہے وہ زمین میں زلزلے اور دوسری آفات کی شکل میں ہو، چاہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں ہو، اگر تمہارے اوپر یہ آ گئی تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، پھر تم جان لو گے کہ ہاں یہ تو وہی بات تھی جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ بار بار ڈرایا کرتا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ مہلت ختم ہو چکی تو اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کہ تم توبہ کر سکو یا دوبارہ سے تمہیں موقع مل سکے۔ تو یہ آیات، پچھلی جو قومیں گزر چکی ان کی طرف مطلب ایک یاد دہانی یا ان کی طرف نگاہ دوڑانے کی دعوت دیتی ہے کہ ذرا پچھلی قوموں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ کی اس وسیع و عزیز جو زمین ہے اس کے اوپر حکومت کی، اس کے اوپر اس کے خزانے نکالے یا اس کے رزق جو ہے وہ کھائے، لیکن اس کی ناشکری کی، اس کے احکامات کو نہ مانا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، اس کی کتابوں کو بالکل پس پش ڈال دیا یا بالکل ان کا انکار ہی کر دیا، تو ان کے ساتھ دیکھو کہ کس طرح سے معاملے ہوئے کہ کسی کو زلزلے اور چیخ اور چنگاڑ آ کر آ گئی، جیسا کہ قوم مطلب اس کے بارے میں ہے، قوم عاد اور سمود وغیرہ کے بارے میں، یا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی جیسا کہ قوم لوط کے بارے میں ہے، مختلف قومیں جو ہیں ان کے اوپر مختلف طرح سے عذاب یا سزائیں آئیں، تو یہ سارا کچھ اللہ کے پورے قدرت اور اختیار میں ہے۔ اور جب اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر تم دیکھو گے یا پھر تمہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ ہاں یہ تو وہی بات ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اور پھر تم
واپس نہیں لوٹ سکو گے۔ اور یہ آیات جو ہیں اگر آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ اس کی طرف یاد دہانی جو ہے پریکٹیکلی بھی کبھی نہ کبھی کراتا رہتا ہے۔ بہت ساری آفات، قدرتی آفات جو آتی رہتی ہیں اس زمین کے اوپر، زلزلے اور سیلاب اور بارشیں جو ہیں، ان کی وجہ سے جو تباہی ہوتی ہے وہ اکثر ہمارے دیکھنے میں بھی آتی ہے، بلکہ آسمان سے جو پتھراؤ کرنے والی آندھی جو ہے، اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی مطلب کیلیفورنیا یا دوسری اسٹیٹس میں ٹورنیڈو چلتا ہے، وہ جس کو اردو میں مطلب ہوا کا جھکڑ یا ہوا کا گولا جو کہتے ہیں جس کو، کہ وہ ایک ایسی زبردست وہ ہوا کا وہ چکر ہے یا بمور ہے کہ وہ اپنے دائرے میں یا اپنی اس کی جو رینج ہے اس میں آنے والی ہر چیز کو اٹھا پھینکتا ہے۔ وہ بڑا اور بڑا ہی طاقتور قسم کا وہ ہوا کے ہیولے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر یہ سارا کچھ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آزمائش کے لیے یا دہانی کے لیے، سزا دینے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ کہیں پر بھی کسی بھی وقت کسی کے سامنے بھی وہ سچویشن جو وہ لا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری، چاہے وہ پرانے زمانے کی مطلب قوموں کے بارے میں ہے، چاہے آج کے حالات میں جو مطلب گاہے بگاہے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، یہ سب اس طرف انسان کی نظر مرکوز کرنے کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ذرا اس رب کی طرف بھی اپنی توجہ رکھو جس نے یہ دنیا کے وسیع خزانے تمہیں دیے، جس نے تمہیں زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کی مادی زندگی گزارنے کے ہر طرح کے جو لوازمات ہے وہ تمہارے لیے دیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یا کیا تمہیں حکم دیتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور صرف مجھے سے توقع رکھو اور میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کو لوٹا کر یا اس کے لیے عبادت کر کے پھر اسی کا فضل و کرم اگلی زندگی میں کمانا جو ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی پوری دعوت ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے بہت سارے ایسے میٹر جو وہ کرتا ہے جو کہ رب کا غضب اور غصہ جو ہے اس کا باعث بنتا ہے، جبکہ رب کا غضب اور غصہ جو ہے گو کہ وہ اس قدر غالب ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ چکا کہ اس کے باوجود میری رحمت جو ہے وہ اس غضب کو ڈھانپے رکھے گی یا اس کے ہاں پر حاوی رہے گی، تو دنیا کی زندگی میں تو وہ پھر غضب سے حاوی ہو جاتی ہے اس کی رحمت، بیچ بیچ میں کوئی نشانیاں بھی نظر آتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں تو رحمت جو ہے صرف انہی کے لیے ہوگی جو اس کے حقدار ہوں گے، اور غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ان کے لیے ہوگا جو اس کے حقدار ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جہنم والوں کے دو اہل نار جو ہیں، اصحاب النار، ان کے بارے میں کہا کہ دوری ہو رحمت سے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے پھر ایسے لوگ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلی قوموں کی طرف اگر اشارہ کر کے ہم دیکھیں تو پہلی قومیں جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا، یعنی اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے پیغام کو، اس کی کتابوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ پھر ذرا غور کرو پچھلی قوموں کے اوپر بھی کہ ان کے اوپر جب عذاب آیا، ان کی جب پکڑ ہوئی تو کس قدر وہ اچانک کہ وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک سے ان کے اوپر عذاب آیا اور پھر ان کو مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جن کے اوپر وہ دنیا کی زندگی میں امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کو اللہ کے مقابلے میں آ کر بچاتا، تو وہ نیست و نابود ہو گئے۔ دنیا میں بھی انہوں نے تباہ کر لی، اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر اور بھی اس سے بھی زیادہ شدید عذاب۔ تو ذرا پچھلی قومیں جو ہیں ان کو اپنی نگاہ میں رکھا کرو کہ ان کے کردار، ان کے افعال، ان کے اعمال کیسے تھے، اور پھر ان کا انجام جو ہے وہ بھی ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھو، تاکہ تم مطلب اپنا ذہن جو ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف فوکس رکھنے میں تمہیں مدد ملے۔ اولم یرو، کیا اس نے نہیں دیکھا، الت طیری، پرندوں کو، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ کس نے نہیں دیکھا؟ انسان نے، یا وہ بندہ جو اللہ کے معرفت نہیں رکھتا، یا ایک عام انسان، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، چاہے وہ مومن ہے، تو کیا اس انسان نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہاں پر ذکر ہوئی۔ فوقہم، جو اس کے اوپر مطلب آسمانوں میں اس کے سروں کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں، صافات، پر پھیلائے ہوئے، وہ یکبزن، اور
सुकेड़ लेते हैं। कभी वो सफर परों को फैलाते हैं और कभी वो उन परों को सुकेड़ लेते हैं। तो वो उन परिंदों को जो परों को फैलाकर और सुकेड़ पर उड़ते फिरते हैं हवाओं में, क्या तुमने उनको नहीं देखा या उनके ऊपर गौर नहीं किया? ठीक है, ये वही परिंदे हैं छोटे छोटे, इनकी मानंद और भी बहुत सारे जानवर हैं, इनके मानंद और भी कुछ मखलूक है जो उनसे मिलती जुलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नहीं, परिंदों को खास एक स्किल अता की कि वो किस तरह से हवाओं में उड़ते फिरते हैं। परिंदों का हवाओं में उड़ना, परों का फैलाना और फड़फड़ाना और फिर समेटना और फिर एक बैलेंस जो है वो अपना हवा में बरकरार रखना, ये अल्लाह ताला ही है जिसने परिंदों को ये स्किल जो है वो दी हैं। और फिर कि उनकी परवाज जो है वो इस कदर वसी और रीज कि अगर ऊंचाई की तरफ देखें तो कुछ परिंदे जो हैं वो हजारों फीट ऊंचाई तक जाकर वो परवाज कर सकते हैं। और कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि कई कई घंटे जो है वो कई कई दिन, 12 12 13 13 दिन तक मुसलसल वो अपनी परवाज को करते हैं। और 13,000 किलोमीटर, कुछ कुछ परिंदे ऐसे हैं जो 13,000 किलोमीटर से ज्यादा एक ही फ्लाइट में, एक ही दफा में वो अपनी उड़ान भरते हैं। और 13,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर वो करते हैं बगैर कुछ खाए पिए, बगैर कोई 1 मिनट का कहीं पर वक्फा किया। समुद्रों के ऊपर से गुजरते हैं जहां पर तो नीचे उनके लिए रुकने का कोई जगह ही नहीं होती। तो वो कई कई दिन, 12 13 14 दिन तक वो मुसलसल सफर करके हिजरत करते हैं मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये अल्लाह ताला की कमाल हिकमतों में से एक हिकमत है। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा, 13,000 किलोमीटर का मतलब है कि जमीन का एक तिहाई हिस्सा जो है वो एक फ्लाइट में, एक ही परवाज में वो सफर करते हैं बगैर कुछ खाए पिए, बगैर आराम किए, बगैर कहीं पर रुके, बगैर कुछ। इवन के वो परिंदों के बारे में कहा जाता है कि वो उस परवाज के दौरान वो सो भी लेते हैं कुछ, लेकिन उनके परवाज में कोई खलल नहीं आती। ये अल्लाह ताला की किस कदर बड़ी कुदरत की निशानी जो है उसका जहाँ पर जिक्र किया। और फिर इसकी तरफ जरा गौर व फिक्र, क्या उन सब ने नहीं देखा? यानी इनकी परवाज के ऊपर अल्लाह ताला गौर करने की एक दावत जो है देता है कि जरा गौर करो कि किस तरह से ये बैलेंस करते हैं अपने आप को इस जमीन, इस हवा में मुअल्लक करके। कहीं पर वो अपने पैरों को सिखेरते हैं, कहीं पर वो फैलाते हैं, और कहीं पर तो वो इस तरह से फोकस करके एक जगह पर खड़े हो जाते हैं कि ना आगे पीछे मूव करते हैं, ना ऊपर नीचे मूव करते हैं। और किस तरह से अल्लाह ताला उनको उनको ये सारे स्किल्स जो हैं दे रखी हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। तो कौन है अल्लाह के अलावा? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं वो थामता उन्हें मगर रहमान। ये अल्लाह रहमान ही है जिसने उनको ये स्किल दी, जिसने उनको ये टेक्निक जो है वो सिखाई कि किस तरह से अपनी परवाज को स्मूथ रखना है और स्विफ्ट करना है और ऊंचा करना है, और अपनी तरतीब जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वगरना उस जैसे और भी बहुत सारे परिंदे हैं, जैसे कि ये मतलब मुर्गी मुर्गी वगैरह है, या इससे और भी मिलते जुलते परिंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पर भी दिए हैं, जिनके उसी तरह से बाजू हैं, उसी तरह से मतलब उनके पंजे हैं या चोंच वगैरह है, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। और इन्हीं परिंदों से फिर बहुत सारे इन परिंदों की जो स्किल्स हैं उनको, उनके ऊपर तहकीक करके, जस्तजू करके, उनको समझ कर फिर इंसान ने ये जो हवाओं में उड़ने वाले जो हवाई जहाज वगैरह है जो वो बनाए हैं कि किस तरह से वो अपने उनके उनके परों के जरिए से वो हवा के दबाव जो है उसको कंट्रोल करके हवाओं में उड़ते फिरते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी जो उसकी जो इनायत है जमीन के ऊपर जो मखलूक़ात है उसकी तरफ इशारा है। लेकिन उस सारी चीज़ों के दरमियान फिर इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसको फोकियत दी, लेकिन इंसान फिर भी ना शुक्र है। इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक वो खूब देखने वाला है, हर चीज़ को देखने वाला है कि किसको अल्लाह ताला ने क्या स्किल दी और कौन है जो उसके हुक्म के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलता है। इंसान के अलावा बाकी दीगर मखलूक जो आगे जाकर आएगा वो तो अल्लाह के हुक्मों को लेकर चल रही है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको उनकी ट्यूनिंग की है, लेकिन इंसान को इख्तियार दिया है, लेकिन इंसान जो है वो उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अमन हाज़ल्लाज़ी हुवा जुंदुन लकुम, या कौन है जो वो लश्कर हो तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम मिन दून रहमानी, जो अल्लाह रहमान के सिवा तुम्हारी मदद करता हो। कोई है, कोई और जुल्द या कोई और लश्कर या कोई और ग्रोह जो अल्लाह के अलावा, या अल्लाह को छोड़कर कोई तुम्हारा ग्रोह या कोई साथी या कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हो?
اللہ کے مقابلے میں۔ اب یہ کافروں کے لیے خاص طور ہے، اور مطلب کچھ عقیدے کے کمزور مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کافر جو ہیں اس وقت کہتے تھے بہت مختلف انداز سے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ ان سے مدد کی توقع رکھتے تھے، یا کچھ شیطان یا جن جو ہیں ان کی وہ اس طرح سے مطلب ان کو پکارتے تھے، یا پرانی ہستیوں کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا، اور انہی کے اوپر اپنی امیدیں وابستہ رکھنا۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرتا ہے کہ ذرا اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی وسیع تر جو فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اوپر اس پوری کائنات میں بکھرا پڑا ہے، ذرا اس کی طرف غور کرو، اور پھر ذرا نظر دوڑا کر اس طرف بھی فوکس کر کے اس طرف بھی ذرا کہ دیکھو کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور لشکر، کوئی اور گروہ، کوئی اور قبیلہ، کوئی اور چیز ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب تمہیں نہ کی صورت میں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ ان کے منہ پر آتی نہیں، ان کے دلوں میں رہ جاتی ہے، ان کی زبانوں کے اوپر تو اللہ کا انکار ہی آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان الکافرون الا فی غرور، کہ نہیں ہے سب مگر دھوکے میں، کہ اس شیطان نے یا اس اپنے نفس کی خواہشات نے، یا دنیا کی مادی خواہشات جو ہیں وہ انہوں نے انسان کو، کافر کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کافر یہاں پر ہر انکار کرنے والا جو ہے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، شیطان نے بھی، اس کی اپنی نفس کی خواہش نے بھی، اور یہ سارے اس طرح کے جو طاغوت ہیں وہ انہوں نے ان کافروں کو، ان انکار کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اب من ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے ایسا جو رزق دیتا ہو تمہیں، ان امسک رزق، اگر رحمان روک دے اپنا رزق تو، اگر اللہ رحمان اپنا رزق تم سے روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ یہ بہت ہی ایک تھریٹ الرٹ بھی ہے، وارننگ بھی ہے، بہت بڑی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ زمین کے اوپر جو رزق پھیلے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ زمین کے اوپر چلو پھرو اور رزق تلاش کرو، اور اس رزق سے پھر اپنے فائدے جو ہیں وہ حاصل کرو۔ تو یہ رزق اس زمین کے اندر جو چھپایا ہوا ہے وہ، یا اس زمین کو اس کی طاقت دی ہے کہ وہ رزق تمہیں فراہم کرے، تو وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ زمین سے رزق تمہارا جو ہے وہ اس کا سلسلہ منقطع کر دے تو کون ہے اس کے سوا جو اس رزق کو تمہیں پہنچا سکتا ہے؟ بہت بڑی بات یا بہت لمبی بات کرنے کی وجہ چھوٹی سی بات، کہ اگر کوئی بیج جو ہے کسان وہ بوئے اور اس میں سے اگر پودا نہ نکلے، کوئی اناج نہ نکلے، تو انسان کی کیا مطلب ہو جائے گی؟ بارش آسمان سے پڑے اور زمین پر ہریالی نہ ہو، اور وہ اسی طرح سے زمین بنجر کی بنجر رہ جائے، تو پھر انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ زمین کے اندر پانی، جس کا آگے جا کر تذکرہ آئے گا کہ وہ پانی زمین کے اندر ناپید کر دے، یا اس کو اتنا نیچے لے جا کے اس کو پانی نکالنا ممکن نہ رہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اپنے ہاتھ میں اس کی اپنی طاقت اور بس دسترس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ دیا کہ یہ زمین ہے، اس کو کھودو اور اس میں سے اپنے رزق جو ہے وہ تلاش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو وہ طاقت اور قوت بھی عطا کی کہ اس زمین کو کس طرح سے کھودنا ہے، کس طرح سے اس میں سے رزق نکالنے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس رزق کا سلسلہ ہی بند کر دے کہ تمہاری زمین جو ہے وہ، تو تمہاری کیا حالت ہو جائے گی؟ صرف زمین کے اوپر کھیتی اگنی بند ہو جائے تو یہ زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ ناپید ہو جائے، کیونکہ براہ راست اور بالواسطہ انسان کا اور دیگر جانوروں کا اس زمین سے نکلنے والی کھیتی جو ہے، یا زمین سے نکلنے والا اناج اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر انحصار ہے۔ اگر زمین اپنے خزانے یا اپنا رزق جو ہے بند کر دے تو یہ زندگی جو ہے وہ کس قدر کٹھن ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے اس قدر۔ تو یہ بہت بڑی ایک وارننگ ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کرتے جا رہے ہو، لیکن اللہ تمہیں اس ناشکری کی وجہ سے، تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر سزا کے طور پر اگر تمہارا رزق بند کر دے یا روک دے، تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہیں مہیا کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی اور نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی ہٹ درمی پر، پھر بھی وہ اپنی
ناشکری پر اڑے ہوئے ہیں، بل لجو فی عتوب و نفور، بلکہ وہ تو سب اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ اس کے باوجود اب ان سوالوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی جو ہٹ درمی ہے، اپنی جو سرکشی اور نفرت ہے، اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کافر جو ہیں، اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اب جب اس قدر وہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو سزا دے گا تو پھر تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ بھی پھر حق بجانب ہے کہ وہ انصاف جب کرے گا تو پھر وہ جس کو جو حق ہے وہی اس کو ملے گا۔ افمن یمشی مکبن، تو کیا وہ چلتا ہے الٹا ہو کر، تو کیا جو وہ چلتا ہو الٹا ہو کر، علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل، کیا وہ جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چل رہا ہو، اہدا زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا وہ جو یمسی جو چلتا ہے سوین سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم ایک سیدھے رستے پر، سیدھے رستے یا صراط مستقیم پر۔ کیا دو شخص جن میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے منہ کے بل چلتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سیدھے راستے پر سیدھا ہو کر چلتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ یہاں پر دو جو شخصوں کی مثالیں ہیں، وہ دو ایسے لوگ ہیں جو ایک گمراہ ہے اور ایک اللہ کے ہدایت پر چلنے والا ہے۔ پہلا جو ہے کہ اپنے منہ کے بل چلنا، اس کے بارے میں جو علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی مماثلت جانوروں کے سے چلنے کی ہے، کہ جس طرح سے جانور چلتے ہیں اپنے منہ کو اوندا کر کے زمین کی طرف کر کے، یا جانور جو ہے تو ان کا چلنا جو ہے، کیا ان کا چلنا اور ایک انسان جو ہے جو کہ اللہ کے ہدایت کے مطابق چل رہا ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ جانوروں کا چلنا جو ہے اس کی طرف کیوں اشارہ ملتا ہے، یا منہ کے بل چلنے سے مراد جانوروں کی طرح چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جانور جو ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ زمین میں جب چلتا ہے اپنی نگاہیں ادھر ادھر کرتا ہے تو کس لیے؟ صرف وہ اس لیے کہ کہیں سے کوئی خوراک اس کو مل جائے تو اس خوراک کو حاصل کرے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ آپ ان کو چلتے پھرتے دیکھیں تو جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ ان کی کیا ایفرٹ ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ ان کی کیا خواہش ہوگی، یا کس چیز کو وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے اس کو کوئی کھانا وغیرہ مل جائے، کہیں سے ان کو کوئی رزق جو ہے وہ مل جائے۔ اب یہ جانور جو ہیں یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے دو تین ظاہری طور پر مقصد جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو ان کی زندگی ان کے اعتبار سے، ایک تو وہ کھانا کھونا کھانا ہے، انہوں نے اپنا پیٹ جو ہے اس کو بھرنا ہے، دوسرا اس کی حفاظت کی ایک جبلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اپنا خطرہ جو محسوس ہوئے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اور تیسرا جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھانے کا ان کا ایک رجحان جو ہوتا ہے، تو وہ نسل جو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رغبت، یا یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ جبلت جو ہے وہ ان جانوروں میں ڈالی ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس میں بھی یہ تین جبلت جو ہیں انسان میں بھی ہیں، یعنی ان کا کھانے پینے کا انتظام، اپنی حفاظت، رہنے سہنا جو ہے اس کا انتظام، اور تیسرا جو ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا۔ تو یہ تینوں چیزیں تو جانوروں میں اور انسان میں مشترک ہیں، تو انسان کا فرق کیا ہے، یا انسان کا مقام افضل اور اعلیٰ کیوں ہے؟ اس کی اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی جو بصیرت ہے اس کی وجہ سے، کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے، اپنے رہنے سہنے کو امپروو کرتا ہے، اپنے اپنی زندگی کو اور زیادہ آسان کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اور زیادہ سنوارنے کے چکروں میں ہوتا ہے، اپنے میکسیمم جو راحت ہے اس کو حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سکلز کے ساتھ ساتھ بصیرت، عقل، فہم جو عطا کی ہے، وہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ دنیا کی یہ سکل جو ہیں ان کو استعمال کر کے تم آخرت کو کمانے کے لیے فکر کرو۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ آخرت کو کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، جو صرف دنیا کی مادی زندگی کو گزارنے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کا مثال تو جانوروں کے جیسی ہے کہ وہ اپنے منہ کے بل چلتے ہیں تو ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بس جدھر کو منہ آیا منہ کو اٹھایا اور جو چل پڑ کھڑے ہوئے اور اسی طرف کو وہ چلتے جا رہے ہیں۔ جبکہ جو ذی شعور انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ہر چیز جو ہے ان کو کمپیئر کر کے، انالائز کر کے چلتا ہے کہ مجھے الٹیمیٹلی کس چیز میں فائدہ ہے۔ تو سوچ سمجھ رکھنے والا انسان جو ہے وہ انسان فوکس کر کے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ، مادی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی زندگی جو ہے اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں طرح کی مثالوں میں، اور دوسرا جو ہے کچھ کے خیال میں یہ آخرت کا یہاں پر تذکرہ بھی ہے کہ آخرت میں جو کافر ہیں وہ تو اوندے منہ سر کے بال وہاں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے جسموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہاں پر چلتے نظر آئیں گے، یا ان کے چہرے ایسے پھک ہو چکے ہوں گے کہ سیاہ ہو گئے ہیں، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتی ہے، جبکہ مومن جو ہے صحیح معنوں میں وہ وہاں پر مطلب بڑے باعزت طریقے سے نارمل چل رہے ہوں گے، اور بڑے عزت و تکریم والی ان کی چال ہوگی یا ان کا وہاں پر مقام ہوگا۔ تو آخرت کے اعتبار سے بھی یہ اس کا کچھ علماء جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں کہ یہ آخرت میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، کہ قیامت کے دن وہ کافر جو ہیں دنیا کی زندگی میں کفر کرنے والے، وہ قیامت کے دن اوندے منہ سروں کے بل وہ چل کر مطلب حاضری دیں گے، یا گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے جسموں کو وہ لے کر جائیں گے، جبکہ اہل ایمان جو ہیں جنہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ بڑی عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ کھڑے ہو کر چل کر اللہ کے حضور جو ہیں وہ اپنی حاضری دیں گے۔ کل آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ذرا ان کو کہہ دیجئے، یا ان کی توجہ جو ہے اس طرف بھی دلائیے، یا ان لوگوں کو اس طرف بھی سوچنے کی دعوت دیجئے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، لیکن پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اچھا، یہ کان اور آنکھیں اور دل جو ہیں، ابھی جو جانوروں کی نسبت سے ذکر ہوا کہ وہ ان میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے سکلز دی ہوئی ہیں جو انسان کے ساتھ بھی ہیں، جو کامن ہیں ساری۔ یہ دل جو ہے الافئدہ، یہ دل وہ دل مادی جو گوشت کا لوتھڑا دل نہیں، بلکہ افئدہ جو ہے یہ عقل و شعور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل سے عام بول چال میں مطلب دل سے منسوب کی جاتی ہیں، مطلب جذبات اور احساسات اور جتنے اس طرح کے معاملات ہیں، عقل و شعور وغیرہ سارا کچھ، تو اس اعتبار سے یہاں پر الافئدہ ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور تمہارے عقل و شعور جو ہے وہ تمہیں عطا کیا، لیکن اس کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی نسبت جو چیزیں اضافی عطا کی ہیں وہ ہے تمہاری عقل و شعور۔ باقی اگر ہم دیکھیں دوسرے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا دیکھو کہ تمہیں کان اور آنکھیں عطا کی، ان کانوں اور آنکھوں سے تم دیکھتے اور سنتے اور دیکھتے ہو، اور سننا اور دیکھنا پہلے اس کے اوپر ٹاپک وہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ انسان کے جو خواص خمسہ جسے کہتے ہیں، پانچ اس کے جو احساس جو ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، چکھنا اور سونگھنا، اسمیل جو ہے محسوس کرنا، تو یہ سارے جو ہے یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں انسان کے لیے، ان سے انسان جو ہے وہ دنیا سے یا اس زمین سے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے۔ جہاں پر کان اور آنکھیں جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کہ کان اور آنکھیں دو ایسی اللہ تعالیٰ نے اسکل انسان کو دی ہیں جس سے انسان جو ہے وہ زمین سے اپنے ارد گرد سے اپنے ماحول سے مطلب ان پٹ لیتا ہے، ان سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ کر اور سن کر، اس کے علاوہ مطلب چھو کر بھی ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ جو رول ہے انسان کا جو ان پٹ لینے کے لیے ہے وہ کان اور آنکھیں ہیں، ان کا سننا اور ان کا دیکھنا ہے، کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچتی ہے جس کو تم سنتے ہو، اور اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو، اللہ کی موجودات کو، اللہ کی اللہ کی جو پھیلی ہوئی جو یہ ساری قدرتیں ہیں ان کو بھی تم، تو ان کو دیکھ کر پھر اس دل کے ساتھ پھر پروسیسنگ ڈیوائس جو ہے وہ دل ہے، کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس زمین سے، مطلب انفارمیشن جو تم پک کر رہے ہو اس زمین سے سن کر اور دیکھ کر، اس کو اپنے عقل و شعور میں تم اس کو پروسیس کرتے ہو۔ عقل و شعور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا تاکہ تم اس کا احاطہ کرو کہ جو انفارمیشن تمہارے پاس آئی ہے اس میں سے میکسیمم بینیفٹ تم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو، اور میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت اس نے سنی یا دیکھی اس کو پھر دل سے وہ قبول کر کے اس کے مطابق اس کے احکامات کی بھی پاسداری کرے۔
لیکن اس کے باوجود بہت کم ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ تر تو پھر ان مادی چیزوں کی طرف رجحان جو ہے وہ چلا جاتا ہے ان کا۔ بہت کم لوگ ہیں جو عقل و شعور استعمال کرتے ہوئے اپنا نصیحت جو ہے اس کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ تو پھر ناشکری میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آیت جو ہے اب ایک الگ انداز سے اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آنکھیں اور دل دی ہیں، آنکھیں اور کان دیے ہیں جن سے تم سنتے اور دیکھتے ہو، یہ اس لیے ہے والافئدہ کہ تمہارا دل جو ہے وہ پروسیس کرے ان ساری چیزوں کو، اور دل جو ہے وہ اس بات پر آمادہ کرو اس کو، تمہارا عقل و شعور جو ہے وہ اس بات پر تمہیں آمادہ تو کرتی ہے تمہارے اندر اندر کہ ہاں یہ سارا کچھ جیسے بہت سارے سوال جیسے پیچھے آئے کہ کیا تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو رزق دے سکتا ہے، یا اللہ اگر رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں جو رزق جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے؟ تو ان کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ، لیکن وہ اس کو کہتے نہیں ہیں۔ تو وہ یہی بات ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن ان کی زبانیں اس کا اقرار کرنے میں مانے آتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر ادا کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اللہ کی بندگی اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت جو ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے فضل جو ہے، یا اس کے رزق جو ہے، یا اس کے انعامات جو ہیں، اس کا شکر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ادا کرنا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا، بے شک وہ اپنے منہ سے الفاظ کی شکل میں جو کچھ مرضی کہتا رہے، جب تک وہ پریکٹیکلی نہیں کرے گا تب تک وہ شکر نہیں ادا کر رہا۔ کل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم، وہ جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے یا ان کو اس طرف بھی انسان کو توجہ دیجئے کہ یہ تمہیں یا نو انسانی کو اس زمین کے اوپر پھیلانے والا وہ بھی اللہ ہی ہے، اور اسی اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان سے حضرت حوا کو تخلیق کیا، پیدا کیا، پھر ان کے بعد پھر نسل انسانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اب تک جو ہے وہ کھربوں انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے عرب اور کھرب جو ہیں وہ ابھی اور آنے والے باقی ہیں۔ تو یہ اس قدر جو انسانوں کا سلسلہ یا انسانی نسل جو ہے، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا یا بڑھایا یا اس قدر وسعت دی، تو یہ جس نے اس قدر وسعت دی اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی اکٹھا کر لے، یا دوبارہ تمہیں زندگی دے کر دوبارہ ایک جگہ پر مطلب بلائے یا اکٹھا کرے یا اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو ذرا اس بات کے اوپر بھی اپنی غور و فکر کرو کہ جس اللہ نے تمہیں پھیلایا اس زمین میں، وہی تم اس بات پر پوری طرح سے قادر ہے کہ تمہیں واپس اکٹھا کرے دوبارہ سے قیامت کے دن۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو، وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ قیامت کا بار بار تذکرہ آتا ہے، آخرت کا بار بار تذکرہ آتا ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا بار بار تذکرہ آتا ہے، حساب کتاب کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کب یہ قیامت آئے گی، یا کب یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا؟ وہ کافر جو ہے تو کہتے تھے کہ ہمیں تو نہیں لگتا کوئی ایسا میٹر ہوگا، ہمارے بزرگ جو ہے وہ صدیوں سے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، اگر کوئی ایسا ہے تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس طرح سے وہ بہت ساری آیات ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف دوبارہ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا یا سچا ہوگا؟ کل آپ ان سے کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا انا نذیر مبین، اور میں تو بے شک صرف ڈرانے والا ہوں، میری جو ذمہ داری ہے وہ تو تمہیں ڈرا دینا ہے، تمہیں وارننگ دے دینا ہے، تمہارے لیے تھریٹ الرٹ جو ہے وہ تمہیں جاری کر دینا، یہ میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی، جس کو میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کے اوپر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن جو غیب پر یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ کے اس کی خشیت اختیار کرے گا وہی ہے جو کامیاب ہوگا۔ اور غیب جو ہے یہی اس کے اوپر یقین لانا یا اس کے اوپر ایمان لانا، یہی کافروں کے لیے سب سے بھاری چیز تھی۔ وگرنہ قیامت جو ہے کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں،
لیکن کس قدر اچانک آ جائے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے اپنے منہ میں سور مطلب ڈالے ہوئے ریڈی کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور وہ سور پھونکنا شروع ہو اور وہ قیامت کا لمحہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ فلما رأوا زلفة سیئت، پھر وہ جب دیکھیں گے اسے قریب، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ ان کے چہرے۔ جب دنیا میں تو وہ کہتے ہیں کہ کب وہ قیامت آئے گی اور کب وہ یہ وعدہ پورا ہوگا، ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت قریب ہی ہے، بہت ساری آیات پہلے گزری کہ اچانک تمہارے اوپر آ دھمکے گی۔ لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اس کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے، لیکن جب وہ دیکھیں گے اسے قریب، اچانک جب قیامت جو ہے وہ ان کے اوپر آ کھڑی ہوگی تو سیئت بگڑ جائیں گے وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، ان کافروں کے چہرے وہاں پر بگڑ جائیں گے۔ کوئی جو ہے اندھا پیدا ہوگا، اندھا وہاں پر اٹھایا جائے گا، کوئی جو ہے وہ اپنے سر کے بل جو ہے وہ چلتا ہوا وہاں پر جائے گا، کوئی گھسٹتا ہوا وہاں پر جائے گا، ابھی تذکرہ ہوا۔ تو وہاں پر تو ان کے چہرے جو ہے بگڑ جائیں گے، ان کے چہروں کی حالت ہی بگڑ جائے گی اس خوف کی وجہ سے، یا اس سختی جو ان کے اوپر وہاں پر نظر آ رہی ہے ان کو، اس کو دیکھ کر، جو اس کا احساس کر کے ان کے اوپر۔ وکیل حاض الذی، اور پھر جب ان کی وہ کیفیت ہوگی اور اچانک ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر وکیل ان سے کہا جائے گا حاض الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے، یہ ہے جس کی تم دعا کرتے تھے، یا یہ ہے وہ قیامت جس کو تم دنیا میں، جس کی تم طلب رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کب وہ قیامت آئے گی۔ آج وہ قیامت آ کھڑی ہوئی، لہٰذا آج جو ہے وہ دیکھو اس عذاب کو، جو اس کے بارے میں تمہیں وارننگ جو ہے دی جاتی تھی بار بار۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر ہلاک کر دے مجھے، من و من معیہ، اور جو میرے ساتھی ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اس بات پر بھی، کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی اس بات پر کو بھی دیکھ لو، یا اس بات پر بھی غور و فکر کر لو، یا اس بات کو بھی مد نظر رکھو، ان اہلکنی اللہ ومن معیہ، کہ جو اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور جو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا رحم کرے، کہ اللہ اگر چاہے ہم، مجھے اور میرے ساتھیوں کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یا ان کے اوپر واضح کر دیجئے، یا ان کو اس بات کے ذریعے یہ بھی احساس دلائیے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا وہ میرے اوپر رحم کرے، یعنی وہ زندگی دے۔ اب ہلاک کرنا جو ہے وہ ایک تو طبعی موت جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے مختلف لوگ جو ہیں ان کے خلاف اس طرح سے اقدامات، یہاں تک کہ قتل تک کی سازشیں بھی کرتے تھے، تو یا تو اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح سے ہماری جان جو ہے، زندگی جو ہے وہ ختم کر دے، یا کسی جنگ میں جو ہے وہ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، یا او رحمنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن اسی میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہم تو صرف اسی پر امید رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جس طرح کا بھی معاملہ کرے، چاہے وہ ہمیں ہلاک کر دے، چاہے وہ ہمیں زندہ رکھے، یا اور ہمارے اوپر رحم کرے، یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم تو صرف اسی کے اوپر امید رکھتے ہیں، اور ہماری امید تو یہ ہے کہ ہم جو بھی جیسا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری ہی ہوگی۔ تو ہم تو اپنی ہر طرح کی حالت جو ہے اس میں اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں، لیکن فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو غور کرو ذرا، تو سوچو ذرا کہ تو کون ہے جو پناہ دے کافروں کو دردناک عذاب سے۔ ہمارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اوپر چاہے ہمیں ہلاک کر دے یا ہمارے اوپر رحم کرے، لیکن کافروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ، ان کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ جس نے اللہ پر توکل کیا، اس کو تو یقین ہے اور پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مطلب رحم کا معاملہ کرے گا، لیکن جس نے پھر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، جس نے کفر کیا، ان کو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ یقیناً یہ بھی ایک آیت جو ہے ایک ایسی ہے جو بہت ساری، ایک ایک بہت واضح ایک تھریٹ ہے، ایک الرٹ ہے سب کے لیے، کہ اللہ کی طرف اپنی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ رکھو، منسوب رکھو، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کل هو الرحمن آمنا بھی، آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر، وہ علیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا،
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تم سب جان لوگے کون ہے کھلی گمراہی پر۔ اب پچھلی آیت کے ساتھ ہی یہ کنیکٹڈ آیت یہ بھی ہے کہ ہم تو صرف اللہ رحمان کے اوپر ہی ایمان لا کر اسی کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، چاہے وہ ہمیں ہلاک کر دے، چاہے وہ ہم پر رحم کرے، ہمیں لمبی زندگی دے، چاہے وہ دنیا میں ہمیں آسودگی دے، چاہے وہ دنیا میں ہمیں آزمائش میں ڈال دے، ہم تو ہر حال میں صرف اسی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالے گا تو ہمیں صبر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں آسودگی دیتا ہے تو شکر کی توفیق جو ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں۔ لیکن ہر حال میں ہم تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی بھروسے کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور ایک اچھے انجام میں یا اچھا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا۔ تو عنقریب تم بھی جان لو گے، اے کافرو، عنقریب تم بھی جان لو گے کہ دنیا کی زندگی میں گمراہی کے راستے پر کون تھا، ہم کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، یا تم جس نے اللہ کا انکار کیا، یا اس کی ہدایت کا انکار کیا، یا اس کے اوپر ایمان لانے سے وہ باز رہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، اور آئی تم، کیا تم نے دیکھا ان اصبح ماؤکم، کہ اگر ہو جائے تمہارا پانی غوراً گہرا، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر پانی جو ہے وہ گہرا ہو جائے، زمین کے اندر گہرائی میں اگر پانی چلا جائے، فمن یاتیکم، تو کون ہے وہ لے آئے تمہارے پاس، بماء معین، بہتے ہوئے پانی کو۔ کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر زمین کے اندر پانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گہرا کر دے، اس کو بہت نیچا کر دے، تو کون ہے جو تمہارے پاس اس بہتے ہوئے پانی کو لے آئے گا؟ اب یہ آیت جو ہے اگر پرانے زمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت تو وہاں پر کنویں وغیرہ کھود کر پانی جو ہے وہ نکالا جاتا تھا خشک علاقوں میں، تو کنویں جو ہے وہ کھودنا جو ہے وہ ایک کٹھن کام ہوتا تھا، اور ایک خاص ان کی گہرائی ہوتی تھی، وہ اور میرا لے کچھ چند فٹ، کچھ 20 30 40 فٹ 50 فٹ جو ہے وہ گہرا کنواں اگر کھودیں تو وہاں سے آسانی سے پانی نکل آتا تھا۔ لیکن تھوڑی سی محنت اگر کی تو چلو 60 فٹ کر لیا، 70 فٹ کر لیا، لیکن وہ کنواں کھودنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا۔ لیکن آج بھی تو اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پرانے زمانوں میں تو یہ آیت جو ہے وہ بڑی مشکل لگتی تھی، لیکن آج بھی ہمیں یہ آیت جو ہے ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ذرا غور کرو کہ اگر پانی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے ناپید کر دے، پانی تمہارے لیے ناقابل استعمال کر دے، تمہاری پہنچ سے دور کر دے، یا تمہاری جو زمین کے اندر جو انڈر واٹر، جو انڈر کیا کہتے ہیں واٹر ٹیبل جو ہے، واٹر ٹیبل جو ہے اس کو وہ اتنا نیچا لے جائے، یا اس کو خشک کر دے زمین کے اندر پانی کو، تو تم کہاں سے پانی حاصل کرو گے؟ کہاں سے تم پھر، اور اگر پانی جو غائب ہو گیا تو پھر تو تمہاری زندگی جو ہے وہ سمجھو کہ وہ ناپید ہوگی۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ وغیرہ جب بھی ریسرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ دوسرے سیارے ستاروں کے اوپر جہاں پر بھی ان کی تحقیق چل رہی ہے، جیسے ہی ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہاں پر کوئی پانی کے آثار ہیں، تو ان کے سارے کیمرے، ان کے سارے سیٹلائٹس، ان کے سارے وسائل ریسورسز ہیں وہ اس طرف کو پھر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی زندگی کے آثار جو ہیں ہمیں مل جائے۔ تو جہاں پر بھی انسان جو ہے وہ زندگی کے آثار ڈھونڈتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلی اس کی جستجو یہ ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے کہ نہیں، یا کبھی یہاں پر پانی موجود ہوتا تھا یا نہیں۔ وہاں پر جب بھی ان کو ملتا ہے کہ یہاں پر کوئی پانی موجود ہوتا تھا، یا پانی جو ہے وہ پہلے کبھی ہوتا تھا، تو وہیں پر وہ زندگی کو تلاش کرنے لگ جاتے کہ اب یہاں پر زندگی ہو، یا پہلے یہاں پر کوئی زندگی رہتی ہوگی، تو وہ گمان کرتے ہیں۔ تو پانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے، یا انسان نہیں، روئے زمین کے اوپر زندگی کی بقا کے لیے اور زندگی کی روانی کے لیے پانی جو ہے وہ کس قدر اہم اور افادیت ہے اس کی، وہ آج کا انسان جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور آج کے انسان کو تو پھر یہ بات سمجھ کر، دیکھ کر، یہ آیت سمجھ کر اور بھی زیادہ متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی وسیع بات، یہ کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ذرا غور کرو کہ اگر پانی میں تمہاری دسترس سے کر دوں تو تمہیں تو جان کے لالے پڑ جائیں، تو تم کہاں بہکتے پھر رہے ہو۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا جو تھریٹ جو ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج جو ہے جس کی ہم بار بار گونج سنتے ہیں، اس کلائمیٹ چینج میں پانی جو ہے
بہت سارے اس کے مختلف ٹاپکس ہیں، لیکن اس میں پانی جو ہے وہ ایک خاص ٹاپک رکھتا ہے۔ بہت سارے کنٹریز جو ہیں جس میں بشمول یہ گلف ریجن کے آتے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور باقی جو علاقے ہیں، اس کے علاوہ افریقہ کے بہت سارے علاقے ہیں، وہ تو آج کہہ لیں کہ ریڈ لسٹ میں، ریڈ زون میں ہے پانی کے معاملے میں، کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ کس قدر تیزی سے مطلب انسان کی دسترس سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ناقابل استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مطلب 20 30 40 50 سالوں میں زمین کے اوپر بہت سارے حصے، اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح سے انسان نے اس کے اوپر ہوش کے ناخن نہ لیے، اور اسی طرح سے انڈسٹری اور اسی طرح سے دوسری چیزوں میں وہ مطلب کرتا رہا، پانی کا بے دریغ اور غلط استعمال، اور اس کو آلودہ کرتا رہا، تو آئندہ کچھ سالوں میں یہ پانی جو ہے یہ ملنا مشکل ہو جائے گا انسان کو بہت سارے علاقوں میں۔ بلکہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر ڈرنکنگ واٹر جو ہے، پینے والا پانی جو ہے، وہ بہت نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو پینے والا پانی حاصل کرنے کے لیے بہت تگ و دو کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ پانی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زمین کے اوپر، سمندر کو اگر دیکھیں تو تیسرا حصہ، سوری 2/3 حصہ جو ہے زمین کا، وہ تو پانی کے اوپر محیط ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ پانی جو ہے انسان کی دسترس سے اگر باہر ہو جائے تو کس طرح سے انسان جو ہے وہ سفر کرے گا، کس طرح سے اس کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی غور و فکر کرو ذرا، اس کے اوپر بھی تمہارا غور کرو کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں واپس یہ پانی جو ہے وہ تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے، یا پانی کی نہریں جو ہیں زمین کے اندر وہ تمہیں چلا کر دے سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی قدرت کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اسی کی جو بڑائی اور بزرگی ہے اس کی طرف دعوت تحقیق ہے، کہ تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کی قدرتوں سے، اس کے فضائل سے، اس کے رزق سے تم دنیا میں بھی اپنا مادی فائدہ حاصل کرو، اور آخرت میں بھی روحانی معاملات میں درستگی کر کے آخرت کا فائدہ بھی تم تلاش کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تم دنیا کی زندگی میں بھی اپنی زندگی گزار سکو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، یا جس طرح سے بھی ہو، لیکن آخرت کی زندگی کو تم سیکیور ضرور کرو، کہ آخرت میں تم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ دنیا میں بے شک تمہارا کوئی نام و نشان نہ ہو، دنیا میں بے شک تمہارا زندگی جو ہے وہ مطلب لمیٹڈ ہو، بہت سارے مسائل ہوں، لیکن ان سارے مسائل کے باوجود آخرت کو فوکس رکھ کے چلو گے تو پھر ہی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور یہی کامیابی ہے جو اصل کامیابی ہے، جس کا بار بار تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے ہم نے دیکھا کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت تحقیق دی ہے، کہ ذرا ریسرچ کرو اور نظر دوڑاؤ کہ کیا تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے، کیا کوئی میں خامی نظر آتی ہے اللہ کے اس نظام میں، اس وسیع اور عریض جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جہاں پر مکمل ہو رہی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دعوت تحقیق دیتا ہے، کہ تم ذرا غور کرو کہ یہ پانی جو ہے یہ تمہارے لیے کس قدر ضروری ہے، کہ تمہاری زندگی جو ہے اس کا انحصار اس پر ہے۔ اگر یہ پانی جو ہے وہ تم سے چھین لیا جائے، یا تم سے تمہاری پہنچ سے دور کر دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ ساری سہولیات جو ہے وہ بہم پہنچا سکتا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رزق جن کو ہم کھاتے ہیں، جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، جن سے ہم فائدہ کرتے ہیں، اور ان بے شمار رزق میں سے زیادہ تر وہی ہیں جن کے بارے میں ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے کہ کس کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سارے رزق کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بتایا ہوا جو سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم، اس کے اوپر بھی چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں فہم دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پہچان کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے راستے پر چلیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس سورہ مبارکہ کو جب ہم پڑھیں یا کبھی موقع ملے تو ضرور اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کریں، تو ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت جو اس کے انٹروڈکشن میں ہم نے دیکھا تھا، کہ یہ مطلب اس انسان کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے بار بار، اس کے لیے وہ جھگڑا کرے گی یا اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی، یا عذاب قبر میں بھی یہ جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، یا
قبر میں بھی یہ انسان کی مدد جو ہے وہ کرے گی۔ تو ہمیں اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس کے مضامین یا اس کے کنٹینٹ جو ہے اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کس قدر وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مطلب بڑائی اور بزرگی اور اس کی قدرت جو ہے اس کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یقیناً جو ایمان کے حالت میں یہ ساری آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کا شکر یا اس کی جو تعریف جو ہے وہ بھی اس کا کرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی بڑائی اور بزرگی جو ہے اس کا بھی اظہار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی اور اس کی تعریف جو ہم وہ کر سکیں اور اس کا شکر ادا کریں، آمین۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، جو جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جابس کے، کاروبار کے مسائل معاملات میں اللہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص خزانوں سے رزق عطا فرمائے اور دنیا میں آسودگی عطا فرمائے، اور سب کو یہ بھی توفیق دے کہ ان آسودگیوں کے اندر اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، آخرت کی رحمت جو ہے اس کے حقدار ہوں، اس کو سمیٹنے کے لیے وہ اپنی کرنسی جو ہے وہ بنائے۔ بہت سارے بیمار جو ہیں ان کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل تذکرہ کیا تھا، میری نانی اماں ہیں، وہ خاصی علیل ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے۔ اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں اور جتنے ہمارے مومن بھائی ہیں، مومنات بہنیں ہیں، جو ایسے معاملوں میں، ایسے مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بھی اور سارے دیگر احباب اور ساری مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔